کروں گی میں سجاد میر صاحب آپ کا، اور سب سے پہلا میرا سوال یہی ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے، کیا عمران خان کے بیانیے کی اب فتح ہونے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، پتا تو اس طرح ہو کہ اگر وہ کہتے ہوں کہ مہنگائی کی وجہ صرف ہم ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے غلط پالیسیاں اپنائی۔ صحیح۔ آج اسٹار ڈار نے بھی ایک لمبی پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت سے اعداد و شمار پیش کیے۔ وہ اعداد و شمار اگر میں پیش کرنا چاہوں بھی تو پیش نہیں کر سکتا، صحیح۔ اتنے کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ مجھے اس میں پیش کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی تو عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا۔ ہم نے معیشت خراب کی ہے، بڑی 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 پلاننگ کے ساتھ، میں کہہ سکتا پلاننگ خراب کرنے کی بڑی تسلسل کے ساتھ ہم ایسے کام کرتے رہے ہیں جس سے معیشت خراب ہوئی ہے۔ کہانی تو لمبی ہے، اور لیکن اس کا بیان کرنے کا خلاصہ میں عموماً یہی بیان کیا کرتا ہوں، اور بار بار بیان کرتے ہوئے مجھے اب شرم بھی آتی ہے کہ ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا تو ایک پروسیس شروع ہوا، جو پروسیس کسی کے قابو میں نہیں صحیح۔ آیا۔ اس سے پہلے ہماری معیشت ٹھیک ٹھاک جاری تھی، ہماری جی ڈی پی بھی ٹھیک تھی، گروتھ بھی ٹھیک تھا۔ ہاں، ہمارے اوپر کچھ قرض کافی چڑھ چکا تھا، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے بہت سی چیزیں لگائی بھی تھی، بجلی کے کارخانے، لاجسٹک، سڑکیں، گوادر پورٹ وغیرہ وغیرہ، موٹر وے جو جس کا اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دوسرا پروسیس آیا، عمران خان کو بلڈ کیا گیا، بلڈ کرنے کے بعد انہوں نے جو ان کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میں عموماً کہتا ہوں، اسی پروگرام میں میں کہتا ہوں کہ فنڈ مینیجرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی سپورٹ اکانومی کر دی گئی ہے۔ یہ شوکت عزیز کو میں نے کہا تھا، اسحاق ڈار پر بھی یہی شکایت ہے کہ وہ عموماً بیلنس شیٹ مرتب کرتے رہتے ہیں، کتنا پیسہ آئے گا، کتنا جائے گا، کتنا بیلنس ہو آگے بڑھے گا، اس ویژن کے ساتھ جو ایک معیشت دان کا ویژن ہونا چاہیے، جو ہماری تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں سوائے محبوب الحق کے اور کوئی نہیں تھا، اور اس سے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ وہ چل نہیں سکتا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پہلا بندہ جو لایا ہے وہ معیشت بینکر کیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا، وہ تو ایک مینیجر تھا اسد عمر۔ پہلی خرابی تو پیدا ہوئی ان کے۔ دوسرا بندہ جو لایا گیا وہ ٹوٹل آئی ایم ایف کا آدمی ہے، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ حفیظ شیخ، اس نے اسٹیٹ بینک کی ساورنٹی بھی فورگو کی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، سب کچھ ہوا۔ تیسرا بندہ جو شوکت ترین آیا، شوکت ترین کے ساتھ وہی ہوا جو اس وقت اسحاق ڈار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نے آنے سے پہلے کہہ دیا کہ ستیہ ناش کر دیا معیشت کا، یا آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، یہ جو آپ نے ڈالر کی قیمت کو آگے بڑھنے دیا ہے، یہ آپ ملک کی معیشت کو خراب کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے گروتھ میں کرتا ہوں۔ وہ بہت سارے چھوٹے کرتے ہیں، لیکن نہ آئی ایم ایف ان کی مانتا تھا، نہ معیشت ان کے ہاتھ میں آتی تھی۔ یہی حال اب اسحاق ڈار کا ہے۔ لیکن بہرحال اب جو فیصلہ سیکورٹی کونسل ہماری بیٹھی ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل، اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، اس کو اگر بٹوین دی لائن پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم لیا جا رہا ہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا، پریزیڈنٹ حکومت، کوئی اور آنے والی حکومت، یا کون، اس کو کہنا مشکل ہے، لیکن شاید اس پر اب ایک کنسنسس ہو چکا ہے کہ ایک لمبی پلاننگ ضرورت ہے، جس کو 10 سال کی پلاننگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، بالکل وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہے یہ اعتراف کر لیا گیا ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب عمران خان کی بیانیے کی فتح ہے، یہی سوال ہے میرا عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بیانیے کی فتح